بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کو متاثر کرنے کے لیے امریکی لابنگ فرم SHW پارٹنرز LLC کی خدمات حاصل کی ہیں، جس پر اپریل 2025 سے سالانہ تقریبات $18 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت لابنگ فرم سوشل میڈیا مواد کو فلیگ کرنے سمیت مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب مودی نے 11 برسوں میں نہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور نہ کھلے مکالمے کو ترجیح دی، جس سے بھارت کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کی سیاست اور بین الاقوامی سطح پر مثبت تاثر قائم رکھنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے برانڈ مودی کی شیبہ سازی کی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران امریکہ کی جانب سے بھارتی مصنوعات اور خدمات پر ٹیرف اور قانونی اقدامات بھی سامنے آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے شمالی سولاویسی میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک، 18 زخمی اور 4 لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 444 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گورنر شمالی سولاویسی نے بتایا کہ سیلاب کے باعث سینکڑوں مکانات اور سرکاری عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ جنوری اور فروری کے دوران جاوا، سولاویسی، مالوکو اور پاپوا جزائر میں مزید طوفانی بارشوں اور سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے لاپتہ شہریوں شاہ ولی اللہ اور عبداللطیف کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہریوں کو پولیس اہلکاروں نے گھر سے حراست میں لیا اور سچل تھانے میں منتقل کیا، تاہم پولیس نے لا علمی ظاہر کی۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ تھانے میں FIR درج کروانے کی ہدایت کی اور لاپتہ شہریوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ درخواست میں IG سندھ، DIG ویسٹ کراچی، CTD سول لائن اور SHO سچل کو فریق بنایا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے کیپٹو پاور لیوی سے حاصل رقم کے ذریعے بجلی سستی کرنے کا منصوبہ حتمی کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے کیپٹو پاور پلانٹ پر مرحلہ وار 5 سے 20% تک لیوی عائد کرنے کی منظوری دے دی، جس کی رقم بجلی کے تمام صارفین کے ٹیرف کم کرنے پر استعمال ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق لیوی سے حاصل آمدنی کا ریلیف ہر 2 ماہ بعد صارفین تک پہنچایا جائے گا اور لیوی کی عدم ادائیگی پر پلانٹس کے خلاف کارروائی اور گیس یا LNG کی فراہمی منقطع کرنے کی ہدایت ہوگی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ونزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا کہ یک طرفہ فوجی کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر اور ریاستی خود مختاری کے اصول کی صریح خلاف ورزی ہے اور کیریبین خطے میں غیر متوقع اور بے قابو نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے اقدامات عالمی قانونی ڈھانچے کو کمزور کرتے ہیں اور امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ عثمان جدون نے کہا کہ اس نازک مرحلے پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ واضح رہے کہ 3 جنوری کو امریکہ نے ونزویلا کے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے کر نیو یارک کی جیل میں رکھا، جبکہ امریکی عدالت میں ان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے کہا کہ ان کے ملک کا ونزویلا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ انہوں نے وضاحت دی کہ گرین لینڈ پر کسی قسم کا اچانک قبضہ نہیں ہو سکتا اور واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گرین لینڈ ایک جمہوری معاشرہ ہے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کے خواہاں ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 15 کروڑ 12 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد کی ہیں۔ 4 کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار ہوئے، جبکہ 1532.11 کلو گرام منشیات قبضے میں لی گئی، جن میں چرس، کوکین اور ہیروئن شامل ہیں۔ کارروائی حاجی شاہ بس ٹرمینل، سٹی بائی پاس، کلیش شادزئی اور گوٹ شیر خان میں کی گئی۔ مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی PTI مذاکرات نہیں چاہتے اور ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی اپوزیشن کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے لیڈر کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ 5 فروری کو پہیہ جام کرے تو پھر دیکھیں گے، اور وہ سمجھتی ہے کہ حکومت انہیں تحریک کے ذریعے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔